ہمیں افغانستان میں بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور کابل میں بھی جو حکومت ہے وہ پاکستان دوست حکومت اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. تو اگر تہران میں بھی ایک پاکستان مخالف حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ تین اطراف سے سازشوں میں گھر جائے گا. ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف ایران ہے اور تیسری طرف افغانستان ہے. تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ خارجہ محاذ پر جو نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں ان کے مقابلے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے آج کل بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کو کچھ سمجھایا بھی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ ایران میں ایک ایسی رجیم چینج کریں گے، ایک ایسی حکومت لے کے آئیں گے جس کے کہ اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ ایران تک ایکسیس دے دے گا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی پاکستان کے آس پاس بہت سے جو ممالک ہیں وہاں پہ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ خطرات پیدا ہو رہے ہیں کہ دنیا آہستہ آہستہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. کیونکہ اسرائیل نے حال ہی میں جو صومالی لینڈ کو ایک خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس پر مڈل ایسٹ اور افریقہ میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ صومالی لینڈ میں سعودی عرب اور یو اے ای کی ایک اقتصادی کشمکش چل رہی ہے. یو اے ای نے صومالی لینڈ کے اندر ایک نیول بیس جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور سعودی عرب اور ترکی جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ صومالیہ میں دو جو نیول بیسز ہیں وہ ان کا کنٹرول حاصل کریں. تو اب صومالیہ یہ کہتا ہے کہ صومالی لینڈ جو ہے وہ تو ہمارا ہی حصہ ہے، لیکن صومالی لینڈ نے 1991 میں اپنی جو انڈیپینڈنس ہے اس کا اعلان کر دیا تھا. تو اب یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اسرائیل جو ہے اس نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں امریکہ کی تائید بھی شامل ہے. تو اس سے سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات جو پہلے سے ہی یمن کی وجہ سے خراب ہیں اس میں مزید خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گلف آف عدن کے علاقے میں غلبہ قائم کرنے کے لیے جو ایک مختلف ممالک کے درمیان کشمکش چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں ترکی اور سعودی عرب بھی ایک دفاعی معاہدہ کریں گے، ڈیفنس کوآپریشن کا ایک معاہدہ کریں گے.